بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستوں اور پردہ نشین ماں و بہنوں، عظمت صحابہ کی یہ سیریز کئی ہفتوں سے اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ گزشتہ دو دروس میں خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، ان کے مقام و مرتبہ اور ان کی شہادت کا قصہ اور اس قصے سے مستنبت تربیتی، فقہی اور اعتقادی مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ خلیفہ ثالث عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ باتیں سنیں گے۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت سے قبل لوگوں کی درخواست پر 6 لوگوں کے ناموں کا اعلان کیا تھا کہ ان میں سے کسی کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیں۔ اگر اتفاق رائے سے بات بن جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے فیصلہ کریں وہی اگلے خلیفہ ہوں گے۔ چنانچہ تمام صحابہ اکرام نے جن کے ناموں کا اعلان ہوا تھا اپنے نام واپس لے لیے، اور ہر ایک نے کہا کہ ہمیں خلیفہ نہیں بننا ہے، ہمیں یہ کرسی اور یہ عہدہ اور منصب نہیں چاہیے، کوئی دوسرا یہ ذمہ داری ادا کر دے، ہمیں اس سے بخش دیا جائے۔ ہر کوئی اس عہدے سے بھاگنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ عثمان غنی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما بھی اپنا نام واپس لینا چاہتے تھے، لیکن جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر روایت آئی ہوئی ہے، فَأُسْكِتَ الشَّيْخَانِ، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہما کو خاموش کرا دیا گیا۔ ان کے چاہنے والوں نے انہیں مجبور کر دیا کہ آپ اپنے نام واپس نہیں لے سکتے، چنانچہ مجبوراً یہ دونوں باقی رہ گئے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کرنا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ خلیفہ وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذمہ داری دی تھی اگلے خلیفہ کے انتخاب کرنے کی، چنانچہ انہوں نے مسلسل 3 دن 3 رات مدینہ کے اندر موجود صحابہ، تابعین، کبار شخصیات، ازواج مطہرات اور دوسرے شہروں سے آئے ہوئے جو امراء تھے، جو قبائل کے سردار تھے، سب سے مشورہ کیے، چونکہ یہ حج کے بعد ہی واقعہ پیش آیا تھا اور بے شمار دوسرے قبائل کے سردار اور دوسرے علاقوں کے رؤساء اور امراء مدینے کے اندر موجود تھے۔ یہ ذی الحجہ کے آخر میں واقعہ پیش ہوا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، جو کہ حج کے فوراً بعد پیش آتا ہے۔ تو سب حج کے لیے آئے ہوئے تھے،
اور مکہ سے مدینہ کی طرف انہوں نے رخ کیا تھا اور یہیں پر مقیم تھے جب یہ سانحہ پیش ہوا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام لوگوں سے جا کر علیحدہ ہر ایک سے مشورہ لیا، اور تقریباً تمام صحابہ و تابعین کا اس پر اتفاق انہیں ملا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگلا خلیفہ منتخب کیا جائے۔ چنانچہ صحابہ اکرام، مہاجرین و انصار، کبار تابعین، ازواج مطہرات، کبار شخصیات اور دوسرے شہروں اور دوسرے قبائل کے امراء اور رؤساء کی اتفاقی رائے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا گیا، منتخب کیا گیا۔ اسی وجہ سے ایوب سختیانی رحمہ اللہ، اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، اسی طرح امام دارقطنی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دے تو انہوں نے انصار و مہاجرین کی ناقدری کی ہے، انہیں نقصان پہنچایا ہے، انہیں تکلیف دی ہے، کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ عام لوگوں کا فیصلہ نہیں ہے، آج کے دور کے لوگوں کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ فیصلہ انصار و مہاجرین کا تھا، یہ فیصلہ کبار شخصیات کا تھا، تابعین میں سے، صحابہ اکرام میں سے۔ لہذا اگر کوئی اس کے باوجود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مفضول اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل قرار دیتا ہے تو گویا کہ ان تمام انصار و مہاجرین کے فیصلے کی انہوں نے ناقدری کی۔ لہذا جن بعد اسلاف سے یہ قول ملتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل تھے، ان تمام سے اس قول سے رجوع بھی ملتا ہے کہ بعد میں ان تمام لوگوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا۔ مثلا سب سے پہلے جب امام دارقطنی رحمہ اللہ کو اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے توقف اختیار کیا تھا کہ علی اور عثمان میں افضل کون ہے، اس بارے میں انہوں نے توقف اختیار کیا اور کسی بھی صراحت سے انہوں نے اپنے آپ کو بچائے رکھا، لیکن بعد میں صراحت کی اس بات کی اور اپنے پرانے توقف والے قول سے انہوں نے رجوع کیا اور پھر صراحت کے ساتھ کہا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے، اور اگر کوئی اس کے برعکس فیصلہ دیتا ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل قرار دیتا ہے فقد ازرا بالمہاجرین والانصار، تو اس نے مہاجرین و انصار کے فیصلے کی ناقدری کی، انہیں تکلیف دی۔ تو یہ سلف صالحین کا موقف تھا۔ خلافت کے مسئلے میں کسی طرح کا کوئی ادنا بھی اختلاف نہیں ہوا ہے، خلافت کے مسئلے میں ادنا بھی ذرہ برابر بھی کوئی اختلاف نہیں ہوا تھا۔ یہ اختلاف جو معمولی تھا وہ صرف اور صرف افضلیت کے باب میں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے یا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے، صرف افضلیت کے باب میں معمولی اختلاف، اور اس میں بھی جن سے یہ قول منقول ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے عثمان غنی سے، ان سے دوسرا قول بھی مروی ہے اور ان سے رجوع ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے پرانے قول سے رجوع کر لیا تھا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل کہنے لگے تھے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی اعلیٰ و ارفع مقام و مرتبہ رکھنے والے ہیں اس امت کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ لا الہ الا اللہ کی، کلمہ توحید کی نشر و اشاعت شروع کی، جن لوگوں نے سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کیا ان میں سے ایک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ جن لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی بنا پر قریش اور کفار مکہ کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ان میں سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ان صحابہ اکرام کی تکلیفیں دیکھی نہیں گئی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان جانثاروں کو مشورہ دیا کہ آپ اگر چاہیں تو یہ ملک چھوڑ دیں۔ ہمیں خبر ملی ہے کہ حبشہ کے اندر ایک انصاف پسند بادشاہ رہتے ہیں، ان کے یہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا،
آپ چاہیں تو یہ ملک چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر جن انگلی پر گنے جانے والے صحابہ کرام نے اپنا ملک چھوڑا تھا، اسلامی تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ اس امت کے اندر سب سے پہلے جنہوں نے ہجرت کی ان میں سے ایک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیا تھا۔ حبشہ کی طرف ہجرت اور مدینے کی ہجرت میں بہت فرق ہے۔ حبشہ کی طرف جن صحابہ کرام نے ہجرت کی ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی، ان سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نہیں کیے تھے۔ جنہوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی ان سے پہلے اللہ کے رسول ہجرت کر چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور آپ کی صحبت اختیار کرنے کے لیے ایسے ہی صحابہ کرام تڑپ رہے ہوتے ہیں، اور جن کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی، اللہ کے رسول کی رفاقت چھوڑنی پڑی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع انہیں نہیں ملا، اسلام کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنا وطن بھی چھوڑا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی چھوڑی، تاکہ امن و امان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کر سکے۔ کس طرح ہجرت کی؟ مدینے کی طرف ہجرت پیدل یا سواری پر تھا، خشکی پر تھا، لیکن حبشہ کی طرف جن صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی وہ دریائی سفر تھا، اور آج کی تاریخ میں دریا میں سفر کرنے کا جو بندوبست ہے اس پر اس دور کے سفر کو قیاس نہ کریں۔ اس دور میں بھی بحری جہاز وغیرہ ہوتے تھے، لیکن ان غریب وطن سے بھاگنے والے صحابہ کرام کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ کسی بہترین جہاز کا بندوبست کر سکے اور اپنے ملک سے بھاگ سکیں۔ یہ نہت تھے، لاچار، بے بس، اپنی جان بچا کر بھاگ رہے تھے۔ ایک چھوٹی سی کشتی اور سامنے سمندری لہریں ہیں۔ ایک چھوٹے سے دریا میں بھی، چھوٹی سی ندی میں بھی اگر کسی کو سفر کرنا پڑے تو ہمت نہیں کر پائے گا، اور یہاں پر ایک چھوٹی سی کشتی میں سمندر طے کرنا، وہ بھی یہ کشتی کہاں جائے گی کوئی ٹھکانہ نہیں، اور یہاں پر ان صحابہ کرام نے ہتھیلی پر جان رکھ کر ملک حبشہ کی طرف ہجرت کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک تک پہنچے۔ چند دنوں کے بعد انہیں افواہ سنائی دی مکہ والوں کے بارے میں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، اور جو ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے وہ اب مسلمان ہو چکے ہیں۔ جب یہ خبر ملی تو اپنے وطن کے لیے کس کا دل نہیں روتا؟ جیسے ہی یہ خبر ملتی ہے یہ صحابہ کرام وہاں سے واپس پھر مکہ آ جاتے ہیں، اور مکہ آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹی خبر تھی، یہ خبر سچی نہیں تھی۔ پھر دوبارہ ایک بڑی تعداد میں، تقریباً 80 کی تعداد میں صحابہ کرام پھر دوبارہ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی ہجرت اپنی اہلیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملک حبشہ کی طرف کیا تھا، اور دوسری بار پھر ہجرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا تھا۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کیا تھا ان کی فضیلت انتہائی زیادہ ہے۔ جب اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ان کا مناقشہ ہوا اور کہا کہ ہم آپ سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ آ چکے ہیں، آپ تو بعد میں آئے۔ یہ صحابہ اکرام جنہوں نے ملک حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کیا تھا، یہ پھر حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے تھے۔ یہ کب آئے تھے؟ سن 7 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے، اور ہجرت کے 7 سال کے بعد جب خیبر فتح ہو گئی تو اس کے بعد یہ صحابہ اکرام جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیا تھا، حبشہ سے انہوں نے پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تو جب یہ حبشہ سے مدینہ گئے تو غالباً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کہ مدینے کی طرف ہجرت کرنے میں ہم نے آپ سے سبقت کی، مدینے کی صراحت نہیں کی، کہا کہ ہم پہلے آپ سے ہجرت کر چکے، آپ تو بعد میں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں، ہم آپ سے پہلے ہجرت کیے ہیں، آپ تو مدینہ آئے، ہم اس سے پہلے حبشہ جا چکے ہیں، اپنا قوم و وطن پہلے ہی آپ سے چھوڑ چکے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی کہ اس طرح ہمیں تانا دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ سے افضل ہیں، مدینہ ہم نے آپ سے پہلے ہی ہجرت کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبھی نہیں، جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیا ان کا مقام دوسرے لوگ نہیں پا سکتے، ان کی ہجرت ڈبل ہجرت ہے، اور جنہوں نے صرف مدینے کی طرف ہجرت کی ان کی ہجرت ایک ہجرت ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابہ اکرام میں سے ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کے راستے میں دو مرتبہ ہجرت کی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ہیں۔ جب اسلام قبول نہیں کیے تھے اسی وقت سے قریش کے اندر ایک اونچا مقام و مرتبہ رکھتے تھے، اپنے اخلاق کریمہ کی وجہ سے، انتہائی نرم مزاج اور انتہائی عالی اخلاق والے، بلند اخلاق اور کردار والے، شرم و حیا کی وجہ سے انتہائی مشہور تھے۔ بلکہ ان کے شرم و حیا کا اندازہ لگائیں، فرشتے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرم و حیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ والد محترم آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کھلی ہوئی تھی، ران کے اوپر کپڑا نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اللہ کے رسول اسی حالت میں رہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اللہ کے رسول اسی حالت میں رہے، آپ کی ران کھلی ہوئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران کے اوپر کپڑا ڈال لیا۔ جب یہ مجلس ختم ہوئی تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے سبب پوچھا کہ والد محترم آئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اپنی ران کو اسی طرح کھلا رکھا، لیکن جیسے ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی فوراً آپ نے جلدی سے اپنی ران پر کپڑا ڈال لیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اما استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں ان سے شرم اور حیا نہ کروں جن سے فرشتے بھی شرم و حیا کرتے ہیں؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا کہ اگر میں اسی حالت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دیتا کہ عثمان کو بھیج دیں تو مجھے اس حالت میں دیکھ کر میرے پاس وہ آ نہیں سکتے تھے، وہیں سے بھاگ جاتے۔ اتنے شرم و حیا والے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی اندازہ تھا، فرماتے ہیں کہ اگر میں اسی حالت میں رہتا تو عثمان یہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتے، اس سے پہلے ہی بھاگ جاتے۔ تو اس قدر نرم مزاج تھے، اور اس نرم مزاجی کا فائدہ ظالموں نے، باغیوں نے اٹھایا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی اونچا مقام رکھنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں بہت ساری صفتوں کے ساتھ ساتھ مال و دولت کی صفت سے نوازا تھا۔ مشہور ہی ہے ان کا لقب ہی غنی، عثمان کے ساتھ غنی کہا جاتا ہے، انتہائی مالدار تھے۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح مال دیا تھا اس سے کہیں بڑا دل دیا تھا خرچ کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں۔ مال بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے دل ملے، یہ خاص لوگوں کو اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت خریدنے کے لیے بے قرار رہتے تھے، کب موقع ملے جنت خریدنے کا۔ مدینہ پہنچے صحابہ اکرام، پینے کے پانی کی بڑی تنگی تھی، بڑی پریشانی میں صحابہ اکرام زندگی گزار رہے تھے۔ ایک یہودی کا کنواں تھا اور اسی کنویں سے میٹھا پانی نکلتا تھا، بئر روما کے نام سے یہ کنواں مشہور تھا، روما کا کنواں۔ صحابہ اکرام میٹھے پانی کے لیے ترس رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختراع پیش کیا کہ ہے کوئی جو اس میں تعاون پیش کرے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جیب خاص سے یہ پورا کنواں خرید کر اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ ملکیت اپنے پاس باقی نہیں رکھی، ملکیت اپنے پاس باقی نہیں رکھی، بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے صحابہ اکرام کے سامنے
اپنی رائے رکھی کہ اب مسجد مصلیوں کی کثرت تعداد کی وجہ سے تنگی دامہ کا شکوہ کر رہی ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اس میں مالی تعاون پیش کرے اور اللہ رب العالمین کے پاس اس کے بدلے جنت میں اپنا گھر بنا لے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پیچھے رہنے والے تھے، ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کب جنت خریدنے کا موقع ملے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر فوراً انہوں نے لپک کر اس سودے کو قبول کیا، اپنے جیب خاص سے زمین خریدی اور مسجد کی تعمیر نو میں حصہ لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سودا منظور کر کے جنت خرید لی۔ غزوہ تبوک کا موقع پیش آیا، انتہائی تنگی کے زمانے میں ایک غزوہ پیش آیا تھا۔ غزوہ تبوک انتہائی تنگی کے زمانے میں پیش آیا تھا، اس لیے اس غزوے کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے۔ عسرہ کہتے ہیں عربی میں تنگی کو۔ اس زمانے میں جب یہ غزوہ پیش آیا، مسلمانوں کے پاس جنگ کی تیاری کے لیے سامان نہیں تھے، روپیے پیسے نہیں تھے، اور سامنے انتہائی عظیم لشکر، بلکہ اب تک اتنے بڑے لشکر سے کبھی سامنا نہیں ہوا تھا مسلمانوں کا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں تمام لوگوں کی شرکت، تمام صحابہ اکرام کی شرکت کو لازمی قرار دیا تھا کہ کوئی بھی بندہ پیچھے نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ سامنے فوج انتہائی عظیم فوج ہے، اس لیے کوئی بھی پیچھے نہیں رہ سکتا۔ اس سے پہلے جو غزوات ہوئے تھے اس میں اختیار تھا، جو حاضر ہونا چاہے حاضر ہو، جو حاضر نہ ہو اس پر کوئی سختی نہیں برتی جاتی تھی۔ لیکن غزوہ تبوک کے اندر 3 صحابہ اکرام مشہور ہیں جو آج نکلیں گے کل نکلیں گے کرتے کرتے تاخیر ہوتی گئی، اور پھر اللہ کے رسول واپس آ گئے، یہ نکل نہیں سکے تو ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا۔ صحیح بخاری کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ قصہ موجود ہے۔ مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابہ اکرام پیچھے رہ گئے تھے۔ تو یہ غزوہ انتہائی تنگی کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ممبر پر اعلان کیا کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مالی تعاون پیش کرے؟ اسی موقع پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نصف مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈالا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ جو ملکیت ان کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اس موقع پر بہت سارے لوگ نہیں جانتے، صرف ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی تذکرہ سنتے ہیں۔ اس موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہے کوئی بندہ جو اس غزوے میں مالی تعاون پیش کرے اور اس کے بدلے جنت خرید لے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول، میری طرف سے 100 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ، ایک مجاہد کو جنگ لڑنے کے لیے جن ہتھیاروں کی ضرورت ہے، جن سامان کی ضرورت ہے، تمام سامان کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ، میں 1 2 نہیں 100 اونٹ اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، عطیہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری سنائی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہے کوئی اور اللہ رب العالمین کا بندہ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں تعاون پیش کرے اور اس کے بدلے جنت خرید لے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پھر کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول، اور زیادہ اگر ضرورت ہے تو اور 100 اونٹ میری طرف سے، 200 اونٹ اللہ رب العالمین کے راستے میں ساز و سامان کے ساتھ صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جنت کی خوشخبری سنائی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مزید ضرورت ہے، ابھی بھی جو سامان موجود ہے، جو سواریاں موجود ہے، کافی نہیں ہے، اس لیے کہ فوج کی تعداد انتہائی زیادہ اور سامان کافی کم ہے۔ پھر دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول، پھر 100 اونٹ اللہ رب العالمین کے راستے میں ساز و سامان کے ساتھ میں صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، بار بار اللہ کے رسول جملہ دہراتے رہے کہ عثمان اگر آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، جنت ان کے لیے پکی ہو گئی۔ آج کے بعد ایک عمل بھی اگر عثمان نہیں کرتے پھر بھی انہیں آخرت میں کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا۔ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، یہ ضرب المثل بن گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر
جب مالی تعاون کا اعلان کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دینار کی شکل میں بھی ایک ایسا تعاون پیش کیا جو پوری تاریخ کبھی پیش نہیں کر سکتی اس کی نظیر۔ بعض روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار اس موقع پر صدقہ کیا تھا۔ 1000 دینار جانتے ہیں، یہ سونے کے سکے ہوتے ہیں، دینار سونے کے سکے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں کسی کے پاس 25 دینار ہوتے تو انہیں سماج اور معاشرے کا سیٹ کہا جاتا۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا اپنے علاقے کے فلاں سیٹ، جو علاقے کے سب سے امیر لوگ ہوں، تو اس زمانے میں کسی کے پاس 25 دینار ہوتا تو اسے علاقے کا سیٹ کہا جاتا تھا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا صدقہ کیا؟ 1000 دینار اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کیا۔ تو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہیں اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا تھا اور اس سے کہیں بڑا دل دیا تھا اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے۔ ہمیشہ انتظار میں رہتے کہ کب موقع آئے اپنے مال کے ذریعے جنت خرید لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں 10 صحابہ اکرام کا نام لیا اور کہا کہ ان کے لیے جنت ہے، یہ جنتی ہے۔ اس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرے نمبر پر نام لیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کہا کرتے تھے کہ سب سے افضل ابو بکر صدیق، ان کے بعد عمر فاروق اور ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر عثمان کے بعد باقی اور کسی کا ہم تذکرہ نہیں کرتے تھے، باقی لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو بالاتفاق صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخین کے بعد سب سے افضل قرار دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر 1-2 موقعوں پر نہیں، کئی بار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری سنائی اور ساتھ میں اشارہ بھی کیا کہ عثمان کی زندگی میں تکلیفیں آنے والی ہیں، یہ فتنوں کے شکار ہونے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ احد پہاڑی پر کھڑے تھے، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حرا پہاڑی پر کھڑے تھے، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ثبیر پہاڑی پر کھڑے تھے اور پہاڑی لرزنے لگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی جگہ پر ثابت رہ، ابھی تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ یہ 2 شہید کہنے سے اشارہ کن کی طرف تھا؟ ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور ایک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ اس میں واضح طور پر اشارہ موجود تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر آئی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ایک باغ میں موجود تھے اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربان کی طرح گیٹ مین بن کر کھڑے تھے کہ کوئی اندر داخل نہ ہو پائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اجازت طلب کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور کہا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، اجازت دے دے اور ساتھ میں جنت کی خوشخبری بھی سنائے۔ پھر تھوڑی دیر بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، کہا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، انہیں اجازت دے اور ساتھ میں جنت کی خوشخبری بھی سنائے۔ پھر تھوڑی دیر بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذن لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوى ستصیبہ۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری سنائی تو ساتھ میں ایک جملے کا اضافہ فرمایا، علی بلوى ستصیبہ، کہ ان کی زندگی کے اندر مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خوشخبری سنائی تو کہا اللہ المستعان۔ اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ اگر ہمیں کبھی کوئی ہماری زندگی میں مصیبت آئے تو، یا کوئی خبر دی جائے اس طرح کی بری خبر، تو ہم جزع فزع نہ کریں بلکہ اللہ المستعان کہیں کہ اللہ رب العالمین مدد کرنے والا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت کے ساتھ ورد کرتے رہے کہ اللہ رب العالمین ہی مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اگر طاقت عطا نہیں کی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ ہم کرنے والے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی توفیق اور طاقت اور نصرت و تائید کی بنا پر کرنے والے ہیں۔
تو ایک مومن کا طریقہ یہ ہوتا ہے، وہ جزا فضا نہیں کرتا، وہ صبر کرتا ہے۔ مستدرک حاکم کے اندر ایک روایت آئی ہوئی ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا ادعو لی او لیت عندی رجلا من اصحابی، کاش کہ میرے پاس میرے صحابہ میں سے کوئی اس وقت ہوتے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے کہا کہ والد محترم کو بلاؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤں؟ کہا کہ نہیں۔ پھر میں نے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ کہا کہ نہیں۔ پھر میں نے کہا عثمان کو؟ کہا کہ ہاں عثمان کو بلائیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہاں سے جائیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد وہاں سے کھڑی ہو گئی، چلی گئی۔ فرماتی ہیں فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسر الی عثمان ولون عثمان یتغیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں سرگوشی کرنے لگے، کانافوسی کرنے لگے، انتہائی آہستہ آواز سے کچھ انہیں کہنے لگے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے دیکھ رہی ہیں، سن نہیں پا رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان سے کیا سرگوشی کر رہے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول ان سے سرگوشی کر رہے ہیں اور میں دیکھ رہی ہوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ فلما كان يوم الدار قلنا الا نقاتل، جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے، باغیوں نے ان کی آخری زندگی میں محاصرہ کر لیا، تو ہم نے کہا، ان سے اجازت طلب کی کہ کیا ان باغیوں سے ہم جنگ نہ کریں؟ ان کی تعداد معمولی ہے، 40,000 کے بالمقابل 4,000، انتہائی کم تعداد میں۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ لا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی امرا فانا صابر نفسی علیہ، کہا کہ بالکل نہیں، ان سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنی زندگی میں ایک وعدہ کیا تھا، ایک عہد لیا تھا، اور میں اس پر صبر کرنے والا ہوں، کسی کو جنگ کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرگوشی کی تھی، اور اس مستقبل میں پیش ہونے والے واقعے کے متعلق پیشین گوئی کر دی تھی کہ ان کی زندگی میں اس طرح کی مصیبتیں آئیں گی، لوگ ان کے خلاف بغاوت کریں گے، انہیں قتل تک کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ شہید ہوں گے اللہ کے راستے میں۔ اور اس روایت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کرنے کے لیے کہا تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ عہد الی امرا فانا صابر نفسی علیہ، کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے عہد لیا تھا، اس عہد و پیمان کو میں نہیں توڑ سکتا، اس پر میں صبر کرنے والا ہوں۔ صحابہ اکرام نے کوشش کی لیکن اجازت نہیں دی۔ یہ ظالمین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر لیے، یہاں تک کہ آخر میں انہیں قتل کر ڈالا، لیکن اس کے باوجود بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کرتے رہے، اور یہ پسند نہیں کیا کہ میری ذات کی وجہ سے کسی مسلمان کا خون بہے، اور تاریخ میں یہ درج کیا جائے کہ عثمان وہ پہلے شخص ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کا خون بہا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا یہ نام درج ہو تاریخ کے اندر، قتل ہو جانا، شہید ہو جانا گوارا ہے، اور اس پر صبر میں کر سکتا ہوں، لیکن میری وجہ سے کسی مسلمان کا خون بہے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر یہ باغی اور ظالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پر بھی قبضہ کر لیے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر یہ کھڑے ہونے لگے۔ صحابہ اکرام کی ایک بڑی تعداد موجود تھی مدینے کے اندر، اور یہ صحابہ اکرام ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ ان میں سے کسی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ کوئی صحابی بڑھ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر
ہماری امامت کرائے. یہ باغی اور یہ خوارج اس موقع پر ممبر اور محراب سنبھال کر انہوں نے امامت تک کرنا شروع کر دیا. صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث ذکر فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کی حالت کیا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اختیارات تقریباً یہ اپنے کنٹرول میں لے چکے ہیں اور آپ اجازت نہیں دے رہے ہیں کسی کو ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے. تو ابھی یہ اختیارات اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر بھی یہ قبضہ جما چکے ہیں. وَيُصَلِّي بِنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ، اور فتنے کے امام ہمیں نماز پڑھا رہے ہیں. تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ صحابہ اکرام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی. یہاں پر عقیدے اور فقہ کا ایک مسئلہ سمجھیں. یہاں پر صحابہ اکرام کی موجودگی میں فتنے کے امام یہ سب کے سب فتنہ پرور تھے، خوارج تھے، باغی تھے، اور یہ امامت کرا رہے تھے. اور ان کے پیچھے صحابہ اکرام نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں یہ پوچھنے گئے ہیں خلیفہ وقت سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وَيُصَلِّي بِنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ، کہ ابھی فتنے کے امام ہمیں نماز پڑھا رہے ہیں، ہم کیا کریں ان کے ساتھ؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیا تھا؟ الصلاة احسن ما يعمل الناس فاذا احسنوا فاحسنوا معه. ایک انسان کی زندگی میں سب سے افضل اگر کوئی عبادت ہے تو وہ نماز ہے. جب تک وہ اچھا عمل کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ تم شریک رہو، یعنی ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہو، ان کے پیچھے نماز ترک نہ کرو. جماعت سے تمہیں علیحدہ رہنے کی اجازت نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پر کیا باب قائم کرتے ہیں؟ الصلاۃ خلف کل بر و فاجر، کہ فاجر ہو یا کوئی نیک ہو، ہر طرح کے امام کے پیچھے نماز مقتدیوں کی ہو جاتی ہے اور انہیں اس بنا پر جماعت سے علیحدہ رہنے کی اجازت نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اس پر باب قائم کرتے ہیں. بہت سارے لوگ سوال لے کر آتے ہیں کہ بسا اوقات ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا اور بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جو امام بنتے ہیں اور جن کے دین و ایمان سے ہم راضی نہیں ہوتے، جو فتنہ پرور ہوتے ہیں، عقیدے کے لحاظ سے بھی ان کے ہاں کافی بگاڑ ہوتے ہیں، اخلاقی اعتبار سے بھی کافی گرے ہوئے ہوتے ہیں، بے شمار حرام کاموں میں ملوث رہتے ہیں. تو کیا ان کے پیچھے ہم نماز پڑھیں یا نماز نہ پڑھیں؟ علماء کرام نے ایسے موقع پر جو مشورہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں امام کا انتخاب کرنا ہے، آپ کسی مسجد کے ٹرسٹی ہیں، ذمہ دار ہیں، یا مشورہ کرنے والوں میں سے آپ کا بھی شمار ہوتا ہے، مشاورتی کمیٹی کے آپ ایک رکن ہیں، ایک ممبر ہیں، تو اگر امام اختیار کرنے کی صلاحیت آپ کے پاس ہے، پاور آپ کے پاس ہے، آپ جسے چاہے امام بنائیں، جسے چاہے امام نہ بنائیں، تو ایسے موقع پر آپ کے لیے جائز نہیں کہ کسی صحیح العقیدہ امام کے علاوہ کسی فاسد اور باطل عقیدہ رکھنے والے شخص کو آپ امام بنائیں. آپ کے لیے جائز نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں پورا پاور تھا، آپ جسے چاہتے امام بنا سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے کسے امام بنایا؟ ایک باطل عقیدے والے کو امام بنا دیا ہے. حالانکہ آپ چاہتے تو ایک صحیح العقیدہ شخص کو امام بنا سکتے تھے. تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. لیکن اگر صورتحال یہ نہ ہو، آپ کے پاس کوئی یہ آپشن ہے ہی نہیں کہ آپ جسے چاہے امام بنائیں، جسے چاہے امامت سے ہٹائیں، اگر آپ کے پاس یہ پاور نہیں ہے، آپ کے پاس بس دو آپشن ہے. امام بدلنے کی طاقت آپ کے پاس نہیں، آپ کے پاس پاور نہیں. یا تو اسی امام کے پیچھے آپ نماز پڑھیں یا جماعت سے الگ ہو جائیں، اکیلے جا کے نماز پڑھیں. ایسی صورت میں اگر کوئی امام ایسا ہو جس کے عقیدے کے اندر بگاڑ ہو، جو صحیح العقیدہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں لوگ کیا کریں؟ اسی امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں یا اکیلے نماز پڑھیں؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کے پاس دو آپشن ہیں. اس کے پاس دو آپشن ہیں. اگر وہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں تو ان کی نماز صحیح ہو جائے گی.
اس امام کی نماز صحیح ہو یا نہ ہو، اس سے اس کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر اس نے صرف نماز پڑھ لی ہے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، اس کی نماز پر اثر نہیں پڑے گا۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ الگ سے جا کے نماز پڑھے، اپنے روم میں ہو یا اسی مسجد میں الگ سے نماز پڑھ لے۔ تو یہ دونوں آپشن اس کے پاس ہے۔ البتہ جن کے عقیدے میں فطور ہے، بگاڑ ہے، ان کے دروس میں حاضر ہونا، نماز کے بعد وہ درس دیتے ہیں، لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ان کے پاس اگر عقیدے کے اندر بگاڑ ہے تو بگڑا ہوا دین سکھائیں گے، صحیح دین کی تعلیم نہیں دے سکتے وہ۔ تو ایسے لوگوں کے دروس سے استفادہ کرنا جائز نہیں ہے۔ بس ان کی امامت میں اگر کوئی نماز پڑھ لے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کی نماز باطل ہو جائے گی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث اور دوسرے احادیث سے استنباط کرتے ہوئے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ اس کے پاس دونوں طرح کا آپشن ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اگر ان کی تعداد ہے تو کوئی مصلی قائم کریں، کسی گھر کو کرائے پر لے، کسی روم کرائے پر لے، اور وہاں پر کیا کریں، ایک جماعت قائم کریں، اور وہاں پر کسی سلفی العقیدہ شخص کو اپنا امام بنائے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں، یا کسی مسجد کی تعمیر کی کوشش کریں، گرچہ وہ معمولی ہی مسجد ہو لیکن وہاں پر اگر لوگ جمع ہو رہے ہیں تو اللہ رب العالمین برکت عطا کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ پھر وہی مسجد الحمدللہ بہترین شکل میں ظاہر ہو جاتی ہے چند سالوں کے بعد۔ تو ایسے لوگوں کو کوشش جاری رکھنی چاہیے کہ اپنی ایسی مسجد تعمیر کریں جس میں امامت کرنے والا صحیح العقیدہ ہو، سلفی العقیدہ ہو۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان صحابہ اکرام نے مشورہ طلب کیا کہ ان کے پیچھے ہم نماز جاری رکھیں یا نماز جاری نہ رکھیں، تو انہوں نے کسی کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ ان کے پیچھے آپ نماز پڑھنا ترک کر دیں، بلکہ ان کے پیچھے نماز جاری رکھنے کا ہی مشورہ دیا۔ بالآخر ان ظالموں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر ڈالا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، جیسے کہ گزشتہ درس کے اندر آخر میں بیان کیا گیا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ ذمہ داری دی گئی کہ اپنے بعد خلیفہ آپ منتخب کریں، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا انہوں نے اعلان کیا۔ سب سے پہلے جن لوگوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ کون تھے؟ دو لوگ تھے، ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے بیعت کرنے والوں میں سے۔ آج اسی کو لوگ کس رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق غصب کر لیا، تین مرتبہ غصب کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، تین مرتبہ ان کو تکلیف دی گئی۔ اگر تکلیف دی گئی ہوتی تو فوراً سب سے پہلے بیعت کرنے والوں میں سے ہوتے۔ یہ صحابہ کرام اس طرح کی ذمہ داری سے بھاگنے والے تھے۔ یہ صحابہ کرام دین اسلام کے لیے مرنے اور کٹنے والے تھے، جان و مال ہر طریقے سے انہوں نے قربانی پیش کی، ایک دو موقعوں پر نہیں، بے شمار موقعوں پر۔ ابھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا۔ غور کریں، جن باغیوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار انہوں نے پیش کیا، کیسے لوگوں کو بھڑکایا انہوں نے، کیسے آخر کامیاب ہو گئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے، یہاں تک کہ قتل کرنے پر۔ کیا یہ واقعہ مدینے کے اندر ہوا تھا؟ یہ واقعہ مدینے کے اندر نہیں ہوا تھا، یعنی جو باغی تھے مدینے کے نہیں تھے، یہ آئے تھے باہر سے، دور دراز کے علاقے سے، مدینے سے سینکڑوں کلومیٹر دور، جہاں اکثر و بیشتر صحابہ اکرام سے لوگ دور تھے، صحابہ اکرام کے ٹچ میں لوگ نہیں تھے۔ ایسے لوگوں کے درمیان ان باغیوں نے، جن کا سردار کون تھا؟ عبداللہ بن سبا نامی یہودی، جس نے بظاہر اسلام کا اعلان کیا اور حقیقت میں دل سے کیا تھا؟ کافر تھا، یہودی تھا۔ اور پھر لوگوں کو حکم دیا، اپنے ماننے والوں کو، کہ دو اہم کام کرو، لوگوں کے درمیان بادشاہ وقت کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کرو۔ بادشاہ وقت یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کرو۔ اور دوسرا کام، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا خوب پرچار کرو، یعنی اپنا حلیہ، اپنی شبیہ لوگوں کے سامنے ایک دیندار کی طرف بنا کر پیش کرو،
تستمیل الناس، اس طرح لوگوں کی عاطفت، لوگوں کے جذبات تمہارے ساتھ ہو جائیں گے، وہ تمہیں دیکھ کر دھوکہ کھا جائیں گے اور تمہارا ساتھ دے دیں گے۔ سب سے پہلے انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کیا کیا؟ لوگوں کے درمیان کہنا شروع کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جو جنگ بدر کے موقع پر حاضر نہیں تھے، دوسرے تمام صحابہ اکرام جنگ بدر کے موقع پر موجود تھے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غائب تھے، حاضر نہیں تھے۔ دوسرا ان کا وہ جرم کہ جنگ احد کے موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے تھے۔ تیسرا ان کا جرم یہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کی بیعت رضوان والوں کے بارے میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گئے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے ہیں۔ بیعت رضوان کے موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غائب تھے، موجود نہیں تھے۔ جو لوگ حقیقت حال سے واقف نہیں، یہ واقعات فی نفس ہی سچے ہیں، یہ واقعات فی نفس ہی سچے ہیں، اور ایک سچے واقعے کو الگ انداز میں پیش کر کے لوگوں کو کیسے بدظن کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھیں۔ واقعات فی نفسی اپنی جگہ پر سچے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے موقع پر موجود نہیں تھے۔ جنگ احد کے موقع پر جن لوگوں کے پاؤں اکھڑ چکے تھے، نفسی نفسی کے عالم میں تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پھیل گئی تو سب اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور بیعت رضوان کے موقع پر بھی حاضر نہیں تھے۔ فی نفسی واقعات اپنی جگہ پر درست ہے، صحیح ہے، لیکن کس رنگ کون سا رنگ دے کر اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ سب سے اہم ہے۔ لوگوں کے درمیان انہوں نے غلط فہمی پھیلانا شروع کیا کہ ان اہم موقعوں پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ غائب تھے۔ کیا ایسا شخص تمہارا خلیفہ ہو سکتا؟ کیا تم یہ تسلیم کر سکتے ہو کہ ایسے شخص کو ہم اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں جب ہم نے بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ سب سے پہلے اس امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر نکتہ چینی کرنے والا کون تھا؟ یہی عبداللہ بن سبا یہودی تھا، کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اس نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے لوگوں کے دلوں کو بھڑکانا شروع کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ایسا شخص ہمارا خلیفہ بنے جو جنگ بدر میں بھی شریک نہیں، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، جنگ احد میں بھاگنے والوں میں سے، بیعت رضوان کے موقع پر جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا، ہر جگہ پر یہ غائب رہنے والا شخص ہمارا خلیفہ ہو، کیا مناسب ہے؟ لوگوں نے بظاہر یہی سمجھا کہ بات تو ان کی صحیح ہے کہ ایسا شخص ہم اپنا خلیفہ بنائے رکھے انہیں، جن کے اندر اتنی کوتاہیاں ہیں، اتنی خامیاں، اتنی خرابیاں ہیں۔ ایک شخص آیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، انہی مرود القلب لوگوں میں سے جن کے دلوں کے اندر بیماری ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے، اور آ کر پوچھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے موقع پر موجود نہیں تھے؟ کہا کہ ہاں موجود نہیں تھے۔ پھر پوچھا کہ کیا بیعت رضوان کے موقع پر بھی موجود نہیں تھے؟ کہا کہ ہاں موجود نہیں تھے۔ غالباً جنگ احد کے بارے میں بھی پوچھا، وہی بیان کیا جو حق تھا، جو سچ تھا۔ تو اس پوچھنے والے نے نعرہ تکبیر بلند کی، اللہ اکبر کہا۔ تب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا کہ اس کے پوچھنے کا مقصد دوسرا تھا، اس کے دل میں کھوٹ ہے، کالا ہے۔ کہا کہ ذرا قریب آؤ، تم نے اللہ اکبر کہا اور تم یہ شمار کر رہے ہو، یہ سوچ رہے ہو کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کوتاہی ہے، ان کی سیرت کے اندر یہ کوئی کالا دھبا ہے، یہ ان کی منقبت ہے، یہ ان کی سیرت کے متعلق کوئی کالا دھبا نہیں ہے، ان کی عظمت، فضیلت اور منقبت کی دلیل ہے یہ تینوں واقعی۔
جانتے ہو جنگ بدر کے موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ کی لخت جگر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی اور ان کی تیمارداری کے لیے مدینے کے اندر موجود تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر تھے اور جنگ بدر سے غائب تھے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر فتح ہوا اور اس کے بعد مال غنیمت کو تقسیم کرنا شروع کیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ لگایا کہ یہ بھی بدری صحابی ہیں اور جو فضیلت اہل بدر کو حاصل ہے عثمان گرچہ بنفس نفس شریک نہ ہو وہی فضیلت عثمان کو بھی حاصل ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا کہ ایک بندہ جو بنفس نفس شریک نہ ہو اللہ اور اس کے رسول اسے وہ مقام و مرتبہ عطا کرے. اس مقام تک کوئی دوسرا پہنچ سکتا اور تم اسے ان کی کوتاہی سمجھ رہے ہو, ان کی سیرت میں کالا دھبا سمجھ رہے ہو. دوسری بات, اگر جنگ بدر احد کے موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے تھے جنہوں نے میدان چھوڑ دیا تھا تو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے نہیں تھے بلکہ صحیح بخاری صحیح مسلم آپ اٹھائے کتنے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی رہ گئے تھے؟ 9 لوگ یا 11 لوگ. اگر زیادہ مان لیتے ہیں تو 11 لوگ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقی رہ گئے تھے. جتنے صحابہ اکرام آئے تھے سب کے سب میدان چھوڑ کر جا چکے تھے. کیوں؟ اللہ کے رسول کی جان کی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی. 1-2 موقعوں پر نہیں, اسی مسجد کے اندر آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے. صحابہ اکرام اپنی جان اپنی ہتھیلی پر لے کر حاضر رہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان لٹانے کے لیے. لیکن آخر یہاں جنگ بدر احد کے موقع پر یہ صحابہ اکرام آخر بھاگ کیوں کھڑے ہوئے؟ کیونکہ شیطان نے افواہ پھیلا دی کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے. اچانک اس خبر سے صحابہ اکرام سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر آپ کریں تو کیا کریں. اللہ کے رسول ہمارے درمیان نہیں رہے, اب ہمیں کیا کرنا چاہیے انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے اس وقت میدان چھوڑ دیا تھا. لیکن پھر جب دوبارہ خبر ملی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی باقاعدہ حیات ہے تو سب کے سب پھر دوبارہ واپس آ گئے اور جوامردی کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑی. اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر ان صحابہ اکرام کے لیے جو پہلے میدان چھوڑ چکے تھے پھر دوبارہ واپس آئے, قرآن کریم کے اندر آیت نازل کی ان کی فضیلت میں, اور خود اللہ رب العالمین نے ان کے توبے کا اعلان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام صحابہ اکرام کو معاف کر دیا جن کے بارے میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہو اور اللہ رب العالمین معافی کا اعلان کرتے ہو. تم کون ہوتے ہو نکتہ چینی کرنے والے؟ تو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر کوئی کالا دھبا نہیں ہے, یہ ان کی منقبت کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن صحابہ اکرام کے بارے میں اس موقع پر قرآن کی آیت نازل کی اور اپنی معافی کا اعلان کیا, عثمان بھی ان میں سے تھے. تیسرا موقع جس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر نہیں تھے بیعت رضوان کے موقع پر, تو اگر بیعت رضوان میں شامل ہونے والے 1400 صحابہ اکرام کو ایک ایک کر کے دیکھا جائے تو سب سے افضل اگر کوئی تھے ان میں سے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر انہیں بھیجا مکہ والوں کے درمیان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اسی مکہ سے ایک مدت پہلے نکالے گئے تھے, ہے یا نہیں؟ یہ صحابہ اکرام جو صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے کے لیے مکہ جانا چاہتے تھے, اس سے پہلے اسی مکہ سے ان کو نکلنا پڑا تھا. یہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے تھے, اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے, اور ایک لمبی مدت کے بعد اب دوبارہ مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں. تو کس کو ڈر محسوس نہیں ہوگا؟ مکہ والے اب تک ان مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیے تھے سب کو پتا تھا. ایسے موقع پر مکہ جانا گویا کہ اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کا انتخاب کیا اس کے لیے؟ مکہ کون جائے گا اور مکہ والوں کو ہماری خبر کون پہنچائے گا کہ ہم آپ سے جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں, ہم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں, بیت اللہ شریف کا طواف کر کے ہم فوراً واپس ہو جائیں گے. یہ خبر لے کر مکہ والوں کے پاس جائے تو کون جائے؟ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے تو کون باندھے؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب کسی صحابی پر پڑی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی, اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرہ برابر بھی تردد نہیں کیا.
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ جا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کر کہ اب یہ صحابہ اکرام جو آنا چاہتے ہیں یہ جنگ کے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں، تو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کے دوسرے لفظوں میں اپنے آپ کو موت کے حوالے کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ پہلے سے کوئی معاہدہ نہیں تھا کہ ان کے پاس جائیں گے تو ہمارا عزت و احترام کریں گے اور قاصد سمجھ کر ہمیں قتل نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے وہ ہمیں نکال چکے ہیں اپنے گھر سے، اس سے پہلے ان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی مصالحت نہیں ہوئی ہے، کوئی دوستی نہیں ہوئی ہے، کسی طرح کی کوئی گفت و شنود نہیں ہوئی ہے، ایک مدت کے بعد دوبارہ واپس ہونا چاہتے ہیں مکہ۔ ایسے موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرہ برابر تردد نہیں کیا۔ جو مقام و مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے موقع پر حاصل ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے بستر پر سونے کے لیے کہ میرے بستر پر آپ سو جائیں، حالانکہ اس روایت کے اوپر محدثین نے کلام کیا ہے اور بعض محدثین کہتے ہیں کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے، یہ تاریخی روایت بس ہے اور اس کے بہت سارے اسباب ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو سند کے اعتبار سے اس پر کلام ہے، اور دوسرا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم، انتہائی چھوٹے بچے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل، تو اگر اللہ کے رسول اپنے بستر پر ان کو سلائے ہوتے اور اوپر سے چادر سے ڈھانک دیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم دونوں میں کوئی میل تھا؟ چھوٹے بچے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر حقیقت میں اللہ کے رسول کی بستر پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا گیا ہوتا تو مکہ والے دیکھ کر فوراً پہچان جاتے کہ اللہ کے رسول بستر پر نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اس روایت پر کلام کیا ہے اس طرح کے وجوہات انہوں نے ذکر کیے ہیں، اس کے باوجود تاریخی روایت کی حیثیت سے ہی ہم اسے قبول کرتے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت میں اس سے پہلے میں بیان کر چکے ہیں، آگے بھی جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئے گی تو اس منقبت کو بیان کیا جائے گا۔ لیکن ان سے کہیں زیادہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ٹھوس اور صحیح روایت ہے کہ وہ مکہ والوں کے درمیان گئے اللہ کے رسول کا قاصد بن کر، اپنی جان ہتھیلی پر لے کر، اور مکہ والوں کے سامنے اللہ کے رسول کے پیغام کو پہنچایا۔ مکہ والے اب اس طرح طاقتور نہیں رہ چکے تھے، ان کی طاقت اب پہلے کے بالمقابل کافی کمزور ہو چکی تھی۔ بہت سارے مکہ والے اب مکہ سے نکل کر اسلام قبول کر کے مدینے والوں کے ساتھ ملنا چاہتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ انہیں قبول کر لیتے تھے صلح حدیبیہ سے پہلے۔ تو اب مکہ والوں کی طاقت اب پہلے کے بالمقابل کافی کمزور ہو چکی تھی۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ شروع کیا کہ ابھی مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ اگر داخل ہونے دیتے ہیں تو اس کے کیا نتائج سامنے آ سکتے ہیں، اگر انکار کر دیتے ہیں تو اس کے کیا نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ ان کے درمیان آپس میں اتفاق نہیں بن پا رہا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہیں داخل ہونے دیا جائے، اگر داخل نہ ہونے دے تو ہمارے حق میں نہیں ہوگا۔ وہ زبردستی اگر داخل ہونے پر آئے تو زبردستی ان کے پاس اتنی طاقت اب ہو چکی ہے کہ زبردستی داخل ہو سکتے ہیں، اس وقت ہماری ایک طرح سے ہار ہوگی کہ ہم داخل نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، اس کے باوجود ہم ان کو روک نہیں سکے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو اجازت دے اور لوگوں کے پاس یہ پیغام جائے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہماری اجازت سے داخل ہوئے تھے، تو اس طرح ہماری عزت محفوظ رہ جائے گی۔ بعض لوگوں نے یہ مشورہ دیا، بعض لوگوں نے کہا نہیں، اگر ایک مرتبہ داخل ہو گئے تو آئندہ مرتبہ دوبارہ داخل ہوں گے اور اس سے بڑی تعداد میں داخل ہوں گے، اور آہستہ مکہ جو پوری دنیا کے اندر مکہ والوں کی ایک ساکھ ہے وہ ساکھ بیٹھ جائے گی، لوگوں کے درمیان ہماری عزت کا جنازہ نکل جائے گا، لہذا کسی صورت میں ہم ان کو اجازت نہیں دے سکتے۔ اختلاف ہو گیا آپس میں، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہے ہیں ان کے فیصلے کا، اور اس طرف سے افواہ پھیل گئی۔ صحابہ اکرام پہلے سے ڈرے ہوئے، ان کی ذہنیت کا اندازہ لگائیں۔ ادھر صحابہ اکرام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنے کے بعد مکہ والوں کے پاس ایک ایک پل انتظار کا کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ انتظار کر رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس آنا بڑا مشکل ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ پہلے سے یہ ڈرے ہوئے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اور اوپر سے افواہ پھیل جاتی ہے کہ مکہ والوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر ڈالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر تمام صحابہ اکرام سے جنگ کے لیے لکھنے نہیں تھے۔ غور کریں،
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اللہ کے رسول کی نگاہ میں کتنا تھا، اس واقعے سے اندازہ لگائیں۔ صحابہ کرام جنگ کے لیے نکلے ہوئے نہیں تھے، صرف عمرہ کے لیے نکلے ہوئے تھے، تلوار اپنے ساتھ نہیں لائے تھے، جنگ کے سامان اپنے ساتھ نہیں لائے تھے۔ جس طرح یہ کہتے لشکر جنگ کی تیاری کے ساتھ نکلتا ہے، تو صحابہ کرام کی کوئی تیاری نہیں تھی، اس کے باوجود صرف ایک شخص کے خون کی وجہ سے، صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خون کی وجہ سے اللہ کے رسول اس موقع پر صحابہ کرام سے بیعت لیتے ہیں کہ اب جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں یہاں سے ہلنے والے ہم نہیں ہیں۔ کون اس پر بیعت کرتا ہے؟ اس پر بیعت کرنے کا معنی کیا تھا کہ ان سے ہم جنگ کریں گے بلا ہتھیار کے، ان کے گھر میں آ کر۔ یہ جنگ مدینے کے اندر نہیں ہو رہی تھی، یہ جنگ مکہ سے قریب حدیبیہ کے مقام پر ہو رہی تھی، تو ان کے گھر پر آ کر ان کے خلاف جنگ کرنا، اور وہ بھی بغیر ہتھیار کے، گویا کہ اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ ان صحابہ اکرام نے ایک لمحے کے لیے بھی تردد نہیں کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا کیا کہنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں، پہلی مرتبہ بھیجتے وقت، دوسری مرتبہ بیعت لیتے وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا کہ عثمان کا یہ ہاتھ ہے اور میں ان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت رضوان کے وقت موجود نہیں تھے، اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے نہیں۔ تو جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا اس اعتراض کرنے والے کے پاس، اور حقیقت حال کا علم ہوا، تو عبداللہ بن سبا یہودی اور ان کے جو پیروکار باغی حضرات تھے، خوارج جو تھے، انہوں نے دینی ناحیے سے لوگوں کا ذہن خراب کرنے کی جو کوشش کی تھی اس میں ناکام ہو گئے۔ دینی ناحیے سے یہ رعایا کا ذہن خراب نہیں کر پائے۔ اب دوسرا ہتھ کنڈا اپنایا، مالی غبن کا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مالی غبن کا ہتھ کنڈا اپنایا، اور آج سے نہیں، ان خوارج کی پہلے دن کی تاریخ سے آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ پائیں گے کہ ان کے یہاں سب سے بڑی چیز مال ہے اور کرسی ہے۔ خوارج کے یہاں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ مال اور کرسی ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں گے جماعت اسلامی والوں کو، مولانا مودودی نے انبیاء کی مشن کا یہ پورا خلاصہ بیان کیا کہ یہ سیاسی انقلاب برپا کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے۔ کرسی حاصل کرنا یہ اہم سب سے فریضہ ہے، حکومت الہیہ قائم کرنا، کسی طرح کرسی تک پہنچ جاؤ۔ تو یہ نئی تاریخ نہیں ہے، پہلے دن سے ان کے سرداروں نے جو علم بغاوت بلند کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور صحابہ کرام کے خلاف، اسی مال کو لے کر غزوہ حنین کے موقع پر بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کے درمیان بے شمار مال تقسیم کیا ان کی تالیف قلب کے لیے۔ ان کا سردار آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، یا محمد اعدل، اے محمد انصاف کے ساتھ کام لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا کہ مجھے نصیحت کرنے والے کہ انصاف کروں میں؟ اگر میں انصاف نہ کروں تو دنیا میں ہے کون انصاف کرنے والا؟ اللہ رب العالمین مجھے امین سمجھتا ہے، امانت دار سمجھتا ہے، اور تم مجھے امانت دار نہیں سمجھتے؟ میں ظالم ہوں، انصاف نہیں کروں گا؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس مال کی وجہ سے اعتراض کر چکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر صحابہ اکرام سے کہا کہ دیکھنا اس کی نسل سے ایسے لوگ دنیا میں وجود میں آئیں گے کہ ان کی عبادت کے سامنے اپنی عبادت کو تم حقیر سمجھو گے۔ یہ قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کریں گے، دین سے نکل جائیں گے، قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کریں گے، لیکن بس ان کی زبان تک محدود رہے گا، ان کے دل سے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دل تک نہیں اترے گا۔ تو یہ حقیقت میں اسی طرح ہے۔ اس زمانے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا الزام لگایا انہوں نے؟ مالی غبن کا۔ اور مولانا مودودی نے بھی ان کی دیکھا دیکھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر
اعتراضات کی بوچھار کر دی ہے خلافت و ملوکیت نامی کتاب میں. اور اگلا درس ہمارا انشاءاللہ اسی موضوع پر رہے گا کہ مولانا مودودی نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا اعتراضات کیے ہیں، خصوصاً مال کے تعلق سے اور اقربا پروری کے تعلق سے. یہاں تک کہ بہت سارے آپ اہل حدیث نوجوانوں سے بات کریں، آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ بھی یہ تسلیم کیے ہوئے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقربا پروری کی تھی، اپنے رشتہ داروں کو حکومت کے عہدے سونپ دیے تھے، گورنر بنا دیا تھا، عمال بنا دیا تھا، اور ایک ہی خاندان کے اندر یہ پورا منصب خلافت سمٹ کر آ گیا تھا. یہ اس قدر ان ظالموں نے پروپیگنڈا کیا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کہ بہت سارے اہل حدیث نوجوان بھی ان کے دام فریب میں آ جاتے ہیں اور اسی طرح کا نظریہ رکھنے لگ لیتے ہیں. حالانکہ یہ سفید جھوٹ ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا خلاصہ کیا جائے گا، اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا کہ کیا اعتراض کیا ہے. ان کے الفاظ پڑھ کر ہم آپ کو سنائیں گے اور اس کی حقیقت سے بھی واقف کرائیں گے انشاءاللہ. تو ان ظالموں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا الزام لگایا؟ مالی غبن کا. ذرا غور کرو، یہ ظالموں ذرا غور کرو کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قدم قدم پر جنت خریدنے کے لیے تیار رہتا تھا، جب بھی موقع ملا اپنے مال سے انہوں نے جنت خرید لی. ایک دو موقعوں پر نہیں، بئر روما خریدنے کا موقع آیا سب سے پہلے یہ حاضر رہے، مسجد نبوی کی توسیع کا موقع آیا سب سے پہلے حاضر رہے، غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے مال کا خزانہ کھول دیا. وہ شخص اپنا جیب بھرنے کے لیے سرکاری خزانے کا استعمال کریں گے اور مالی غبن کریں گے؟ یعنی الزام بھی لگاتے ہو تو ذرا سوچ سمجھ کر لگایا کرو کہ آخر کون سا الزام کس شخصیت پر ہم لگا رہے ہیں. جنہوں نے اپنی زندگی پوری قربان کر دی، اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، ان پر یہ الزام کہ وہ مالی غبن کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے جھوٹا الزام لگا کر لوگوں کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ورغلایا، یہاں تک کہ یہ باغی مدینے پر کنٹرول کر لیے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل تک کر ڈالا. آئندہ درس میں انشاءاللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا قصہ، ان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا، اور آج بھی اس واقعے کو لے کر اہل حدیث نوجوانوں کے ذہن میں جو زہر داخل کیا جاتا ہے، اس کے تعلق سے تفصیلی گفتگو اگلے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان صحابہ اکرام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بھر دے. اللہ رب العالمین ان کے تعلق سے ہمارے سینے کو صاف رکھے، کسی طرح کا کینہ، کپٹ، بغض و حسد ان کے تعلق سے ہمارے دل میں نہ ہو. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.